قبرستانوں میں ہم مردے دفن کرتے وقت اپنے ضمیر بھی دفن کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ واپس پلٹ کے اگر ضمیر جاگا نہیں تو کہاں چھوڑ کے آئے ہیں ضمیر؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا جی کو، اپنی امی جان کو دفن کیا، اور اس کے باوجود آپ کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہوئی، آپ کا کھلکھلانا ہنسنا ختم نہیں ہوا، آپ کی زبان کی بدتمیزیاں ختم نہیں ہوئی، آپ کو عقبہ اور آخرت کی یاد نہیں آئی، آپ کو قبر کا اندھیرا یاد نہیں آیا، جس کی لاش کے ساتھ اپنے ضمیر کو بھی دفن کر کے آ گئے۔ اور جس قوم نے اپنے ضمیر دفن کر دیا قبرستان میں جیتے جی، اس کو قبرستان کا حیا کہاں سے آئے گا؟ اس کو قبروں کا خیال کہاں سے آئے گا؟ اس قوم سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو پہلے یہ تحریک شہر خاموشاں اس ضمیر کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے ضمیر حاصل ہے۔ اس کائنات میں بروق جب ہوتا ہے تو وہ مٹی پہ نہیں ہوتا، پانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان رحم مادر میں پانی کی تھیلی میں بنتا ہے، اور اس کعبے کو پہلا گھر انسان کا قرار دیا گیا، اور ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ۔ اللہ نے اپنا گھر آدم کی رہائش کے لیے پہلا ٹھکانہ دیا کائنات بنا دیتے ہیں، سایہ سایہ۔ مسلمان نے اگر قبرستانوں کو آپ جناب اس طرح کا بنا دیں گے تو وہاں وہ تھوڑی یاد آئے گی۔ وہ گرمی کے مسافر کہیں کہ چلو قبرستان میں درختوں کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں جی، چلو سایہ ہے۔ راستہ قبرستان کی طرف پکا کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ تاکہ وہاں کی ویرانیاں دیکھ کر آپ کو یاد آئے آخرت کی فکر۔ لیکن اب دوسرا اس کا جو گوشہ ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قبر سے ٹیک لگانے سے منع کر دیا، مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر اپنے مرحومین کو دفن کرنا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں، ابن ابی دنیا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ادفنوا موتاکم فی وسط قوم الصالحین، اپنے مردوں کو اس قبرستان میں دفن کیا کرو جہاں کوئی اللہ کا ولی دفن ہو، صالح لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو۔ فَإِنَّهُ يَتَعَذَ بِجَاءِ السُّوءِ كَمَا يَتَعَذَ بِجَاءِ الْحَيِّ السُّوءِ، فرمایا اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں قبرستان میں اپنے مرحومین کو دفن کرو۔ یہ فرمایا جس طرح دنیا میں اگر پڑوسی اچھا نہ ہو دنیا کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں اگر قبر میں کسی ایسے گندے پڑوسی کے ساتھ تمہاری قبر بن گئی تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے! جو میرے محبوب اپنے امتی کی قبر کی حفاظت چاہتے ہیں، اس کے اندر کی حفاظت چاہتے ہیں، پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ تو پڑوسی اچھے ہوں، صالحین ہوں، قبر پہ پاؤں نہ رکھیں، قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگائیں۔ تو کیا خیال ہے ان قبرستانوں میں اگر جنگل کے سور اور خنازیر جا کے اپنے ڈیرے لگا لیں، گیدڑ بھیڑیے وہاں اپنے ڈیرے بنا لیں، شرابی کبابی جوئے کی اڈے اگر قبرستانوں میں بن جائیں، تو شریعت مصطفیٰ اجازت دیتی ہے؟ کیا مسلمان کی یہ عزت ہے؟ قبرستان تمہارا مستقبل گھر ہے، مستقل گھر، اور یہ عارضی گھر ہے۔ مجھے پتا تم اپنے عارضی گھروں میں شراب کے اڈے بنانے دیتے ہو کسی کو؟ اپنے عارضی گھروں میں جانوروں کو گھسنے دیتے ہو؟ گھوڑے گدھے خچر تمہارے بیڈ روموں میں آ سکتے ہیں؟ اگر تمہارے گھروں میں یہ چیزیں نہیں گھس سکتی تو وہ تمہارے گھر والے وہاں لیٹیں گے، ان کے وہ اصلی گھر ہیں، ان کو کیوں آپ نے ساری مخلوق کو کھلا چھوڑ رکھا ہے؟ کوئی بندہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ جمیل ہاشمی صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہو، آپ کے ساتھیوں کی عظمت کو سلام ہو۔ آپ نے ان انسانوں کو وہ اصلی گھر جو ہمارے ہیں، قبر اصلی گھر ہے مومن کا، اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور ان سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار ہو کے آپ کی تحریک شہر خاموشاں کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ قبرستانوں میں سب سے پہلا کام اس دور میں ان کو ہر جنگلی مخلوق سے، اور ہر انسان بھی، کچھ حیوان بھی اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے انسان ہوتے ہیں، کچھ قرآن مجید کی الفاظ ہیں، حضور اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر کچھ ایسے بندے ہیں اولئک کالانعام، کچھ تو ہیں جانور، کچھ انسان ہیں مثل جانور، اور کچھ ہیں بل ہم اضل، کچھ جانوروں سے بھی اگلی نسل، اگلے درجے کے گندی مخلوق ہے۔ وہ اگلے درجے کی گندی مخلوق آپ کو وہاں ملے گی، جوئے کے اڈے بنا کر چرس اور پاؤڈر لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پر حرام کاریاں لوگ قبرستانوں میں کر رہے ہیں جا کے۔
دیتی ہوگی اور بددعائیں دیتی ہوگی ان زندہ لوگوں کو، ظالموں، اصل یہ بستی جس میں تم نے آنا ہے، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، تم نے اپنی قبر کی جنت کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں، تم نے جنت کی ہواؤں کے راستے دنیا میں رہ کر بند کر لی ہیں، تمہاری قبر میں جنت کے چراغ بھی نہیں آئیں گے، تمہیں جنت کے بستر بھی نہیں ملیں گے، پھر جہنم کی کھڑکیاں کھلیں گی۔ قبرستان کا مسئلہ کدھر سے کیسے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ذرا۔ پھر ہم جب وہاں پہ گئے تو قبروں کی جو حالت زار دیکھی، قبروں کے اندر جس وقت میں نے جنگلی خنزیر اور سور دیکھے، میں نے اپنے کیمرہ مین کو کہا کہ بیٹے قبرستان کی اگر یہ حالت ہے تو بہت ہی افسوس اور اپنی تاریخ کا یہ منفرد۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جمیل ہاشمی اور امتیاز الوی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں اپنے میڈیا اور اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چندہ دے، بلکہ جن کے اہل و عیال یہاں پہ دفن ہیں وہ خود جائیں اور اپنی ذمہ داری کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اس قبرستان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یقین کریں کہ یہ کوئی جمیل ہاشمی یا ظہیر چاچو یا یہ کسی پہاڑی زبان اصلی پہچان کی ٹیم نہیں، جمیل ہاشمی میں حلف کس کے درد ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، کیا بتا کس کو تکلیف ہوئی ہوگی، کس کی تکلیف سے ہمارے ذہنوں میں اللہ نے یہ ڈالا ہوگا، آپ لوگوں کو اللہ نے یہاں پہنچایا، حرکت مری میں موجود ہے اور ہم یہاں گنے چنے لوگ بیٹھے ہوئے، کیوں کہ وہی آتے ہیں جن کو اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میں یقین کروں گا کہ آپ ہی لوگ ملیں گے تو انشاءاللہ اس قبرستان صرف، اب میں آج آن ایئر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صرف یہی قبرستان نہیں جو شعلہ دھوبی گھاٹ کا مرکزی 300 سالہ قدیمی قبرستان، میں اہلیان مری سے کہوں گا، میں نے جس طرح جمیل ہاشمی کو کہا کہ ڈرنا میں گیا ہوں قبرستان میں تو اس کو بات، اور پھر میرے ذاتی گاؤں اوڑا میں ہمارا ایک جنگل میں قبرستان بنا ہوا ہے، اس کی بھی بری حالت ہے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں عتیق صاحب بیٹھے ہوئے، عتیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ظہیر صاحب جمیل ہاشمی اور آپ کی اس کو دیکھ کے تو میرے خاندان میں لوگوں نے اپنی قبروں کو سنوارا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شہر خاموشہ کی تحریک کا حصہ بننے کی اور اللہ ان سے قبرستان والوں کی عزت و آبرو جس طرح ان کی دنیا میں عزت تھی، مرنے کے بعد بھی ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایسی شک ہے تو ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ آئین پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس میں کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن و سنہ کے خلاف ہو، اور آرٹیکل 26 جو بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے اس میں بڑی پروٹیکشن دی گئی ہے کہ توبہ استغفار اللہ نعوذ باللہ، میں انڈیا کی بات تو نہیں کرتا کہ وہ ایک سٹیٹ، آج بھی ہمارے پاکستان میں گریو یارڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے جس میں کسی زمین میں اگر ایک بھی قبر ہو جائے تو وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہتی بلکہ وہ قبرستان ہو جاتا ہے، پھر اس کی بے حرمتی یا اس کی کوئی خلاف ورزی کرنا یہ ایک جرم ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آیا اس کے عتیق بھائی نے جو بات کی یا جمیل ہاشمی صاحب نے جو بیڑا اٹھایا، بہت خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دکھ کی بات ایک ہے کہ اس طرح کے پروگراموں میں آج شاید ہماری بہت ساری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم گھر بناتے ہیں اور اس گھر کو جو بیٹا خراب کرے تو کیا والد اس گھر میں اس کو حصہ دے گا؟ کبھی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ تو بڑا نافرمان ہے، اس نے میرے گھر کو خراب کر دیا ہے۔ آج جن ہمارے اجداد کی یہ قبریں جو ہیں، اگر ان قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو پھر ہم اپنے اسلاف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان رہے، ہم ان کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اگر ہم ان کی جداد میں اپنے آپ کو تو وارث ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم وارث ہیں،
اور اگر اس میں کوئی حصہ مانگے تو ہم کئی سال لگا دیتے ہیں عدالتوں میں، نہیں جی اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو اسی طرح قبرستان میں بھی سب بھائیوں کا حصہ ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر قبرستان کی یہ حالت ہے تو سب سے پہلے ذمہ داری اس اولاد کی ہے کہ جن کے اجداد وہاں دفن ہیں اور وہاں اس قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. تو یہ سب جن لوگوں کے یا جن کی اولاد نہیں ہے، تو قاری صاحب نے جس طرح کہا کہ نیک لوگوں کے ہمسائے، تو ہمسائے میں تو کم از کم اس کی اولاد ہوگی کہ جس کی قبر ہوگی. 40 قبروں میں سے ایک قبر تو ہوگی جس کا کوئی عزیز ہوگا، تو وہ کیوں نہیں خیال کرتے؟ مجھے اس قبرستان کی ہسٹری کے بارے میں تو اتنا علم نہیں. ابھی بات ہو رہی تھی بیگ صاحب کی کہ ہمارے علاقے میں جو قبرستان ہے ہم نے قبرستان کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. شہر کے اس قبرستان کا تعلق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ 40-50 سال تو ہمیں بھی اس بری میں ہو گئے ہیں اور اکثر جنازوں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ دکھ کی بات ہے. جو قانونی حوالے سے اگر تو اس قبرستان میں کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ وہ قبضہ آپ کو چھڑا کر دیں. جہاں تک اس قبرستان کی چار دیواری کا یا صفائی ستھرائی کا کام ہے، لیکن بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے کرنے کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جو جمیل ہاشمی صاحب ہماری ذمہ داری لگائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سلسلے میں اگر کوئی فنڈ درکار ہو حکومتی سطح پر، بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے یہاں، ہم وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو ملے. لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ صفائی کا کام تو میرے خیال میں ہم خود سارے شہر والے، ایک بڑا شہر ہے، جس کے عزیز رشتہ دار اس قبرستان میں ایک دن ہر اتوار رکھ لیں آپ سارے. میرے خیال میں 2 یا 3 اتوار کے بعد اگر 20-25 آدمی وہاں چلے جائیں تو یہ قبرستان کی صفائی ہو سکتی ہے. اور اس قبرستان کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اگر کوئی چار دیواری کی ضرورت ہے تو وہ چار دیواری بھی تعمیر ہو سکتی ہے. 2 صورتیں ہوتی ہیں تعمیر کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پیسے مانگیں، لیکن گورنمنٹ کب پیسے دیتی ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی چار دیواری اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کی جائے. اور پھر میں ایک بات کروں گا کہ ایک قبر، بہت ساری آپ نے قبریں دیکھی ہوگی کہ ہم دنیا میں تو اپنی شان و شوکت کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن طفیل صاحب ہم قبرستانوں میں بھی مقابلہ کرتے ہیں. ایک قبر 500 کی تیار ہوتی ہے اور وہی قبر دنیا کو دکھانے کے لیے یہ فلاں کے والد کی قبر ہے تو وہ سنگ مرمر اور وہ 2.5-3 فٹ اونچی کر کے وہ 1.5-2 لاکھ میں وہ قبر تیار ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ 2.5 لاکھ اسے ایک قبر پر خرچ کریں، اس کو بالکل تمام قبرستانوں جو باقی قبریں اس کے ساتھ رکھیں، وہ جو 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ وہ اس کی چار دیواری پر آپ خرچ کریں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو جو شخص وہاں دفن ہے ان کی جو اولاد ہے، اگر وہ اولاد اس شخص کی وجہ سے آج پیسے کھا رہی ہے تو وہی حصہ سمجھ کر وہ چار دیواری کے لیے دے دے تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کی چار دیواری بہت آسانی سے بن سکتی ہے. یعنی دونوں صورتوں میں چار دیواری کے لیے اگر کسی نے انکروچ کیا ہوا ہے اس کے لیے جو ہماری خدمات ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے. بہت آپ کے سر ہم انتہائی مشکور ہیں. اور پھر آپ نے پروٹیکشن آف گریو یارڈ ایکٹ کے بارے میں بھی ہمارے نالج میں اضافہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں آپ کا یہ ساتھ ہے، اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. زیادہ ابھی یہاں لوگوں سے وہ نہیں ہے، اتنا آنا جانا نہیں ہوا تو اس لیے تعارف نہیں ہے. اس حال میں بیٹھے ہوئے تمام وہ لوگ، اور سب سے بڑی بات کہ میرے بڑے بھائی اور تحریک مناج القرآن ضلع مری کے صدر جناب محترم امتیاز الوی صاحب، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب کو. جب صبح امتیاز الوی صاحب نے مجھے کال کی
تو یہ کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا، سنو ٹی وی والے ہمارے جو صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے باسی صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کا بھی دل کیا تھا کہ اسے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے یہاں پہ۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں نے جب یہ شروع میں یہ جو آپ کا موضوع تھا یہ میں نے پڑھا یا سوشل میڈیا پہ دیکھا تو میں تھوڑا سا شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو ہی اس پہ آگے میں نے کام دیکھا تو یقین کریں میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں اور راولپنڈی میں پچھلے 20 سالوں سے سیٹل ہوں، راولپنڈی کے ایک حلقے سے الیکشن بھی لڑ رہا ہوں پنجاب اسمبلی کا۔ یقین کریں میرے پاس حلقے کے زیادہ لوگ آتے ہیں، یقین کریں میں نے ایک سوسائٹی بنائی ہے پنڈی میں، جیسے ابھی دوستوں نے یہاں بات کی کہ قبرستان کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، تو میں نے اپنے دوستوں سے میٹنگ کی اور سب سے پہلے بیٹھ کے 2400 کنال رقبے میں 28 کنال رقبہ میں نے قبرستان گریو یارڈ کے لیے رکھوایا۔ میں نے کہا جی یہ قبرستان پہلے رکھیں، مساجد کی جگہ پہلے رکھیں اور باقی گھروں کی جگہ بعد رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کو، چونکہ پروفیسر ارشد مصطفی صاحب نے ایک پروگرام میں وہاں جانا تھا، وہ میرے ساتھ آئے تھے، لیکن ابھی چونکہ امتیاز علی صاحب چونکہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بہت ایک پیار کا ہمارا تحریک کا بھی ایک رشتہ ہے، تو میں اس موقع پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے، چونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تقریب ہماری شارٹ سی ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ انہوں نے تفصیل تو کافی بتا دی ہے، اسلامی ٹچ انہوں نے کافی دے دیا، میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے خراج تحسین پیش کر کے اس پروگرام کو شروع کرنے والوں کو تو میں اسٹیج چھوڑ دوں گا۔ وہ واقعہ مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ہرن بھاگتا ہوا جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور ہرن بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ شیر جو جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہے، ہاشمی صاحب، شیر جو جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہے، یہ کس کے نصیب میں آتا ہے؟ یہ بڑے بڑے پروگرام، یہ قبرستانوں کی صفائی، یہ ایسے پروگرام کس کے نصیب میں آتے ہیں؟ شاید ہاشمی صاحب اس مری کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوئے ہوں گے، لیکن یہ نصیب آپ کا جاگا اور آپ کے نصیب میں یہ بات آئی۔ الوی صاحب آپ کو خراج تحسین ہے کہ آپ کے نصیب میں یہ بات آئی، عباسی صاحب آپ کے نصیب میں یہ بات آئی۔ تو میں بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ وہ ہرن بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اس کے پیچھے وہ ایک نوجوان شیر بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے جب وہ ہرن بھاگتا ہوا جا رہا تھا، شیر کافی دیر اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ ایک وقت ہوا کہ وہ شیر رک گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شیر جنگل کا بادشاہ رک گیا اور وہ ہرن بھاگ کے اس سے جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ یہ ماجرا ایک بزرگ شیر دیکھ رہا تھا، جو ہمارے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ہم نوجوانوں کے سروں پہ۔ وہ شیر بڑا شیر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس شیر نے اس نوجوان شیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ اے شیر کے بچے، تم جنگل کے جانوروں کے بادشاہ ہو اور تم سے اپنی رہا میں بسنے والا ایک چھوٹا سا جانور قابو میں نہیں آیا اور وہ تم سے جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ تو جب بڑے شیر کی یہ گفتگو اس نے سنی تو اس نے کہا کہ میں نے کوشش تو بڑی کی ہے لیکن میں اس ہرن کو پکڑ نہیں سکا۔ تو بڑا شیر بڑا ہوتا ہے، بڑا بزرگ بڑا ہوتا ہے، بڑی سوچوں والے لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ اس بڑے شیر نے نوجوان شیر کو کہا کہ اے میری قوم کے، میری برادری کے نوجوان، سن، بات یہ نہیں ہے کہ تو جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہے، طاقت میں کمزور ہے، اور بات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہرن بہت تیز تھا یا سمجھدار تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہرن تھا اس نے جان اس لیے بچائی، جان دوڑ کے اس لیے بچائی، گویا کہ جان بچانا اس کی مقصد حیات تھا۔ اور شیر صاحب تم اس لیے رک گئے، تم اس لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ شکار کرنا تمہاری ضرورت تھی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کے اندر بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں جو لوگ صرف ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایسے کارنامے نہیں کر سکتے۔
وہ شیر جمیل ہاشمی جیسے ہوتے ہیں, امتیاز علوی جیسے ہوتے ہیں, جو اپنی قربانی دے کے ایسے پروگرام شروع کرتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کیوں نہ کروں کہ یہ وہ منصوبہ ہے. یقین کریں اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے, میں چونکہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا ایک سیاسی عہدیدار بھی ہوں, ورکر بھی ہوں, میں پورے پنڈی کے 19 18 20 حلقوں میں وزٹ کرتا ہوں. میں نے آج یہاں بیٹھ کے یہ نیت کی ہے کہ پنڈی راولپنڈی ضلع کے اندر جتنے پی پیز ہیں, جتنے حلقہ جات ہیں, انشاءاللہ ایک ایک حلقے میں جا کے مری والوں کی مثال پیش کے انشاءاللہ یہ پروگرام ہم پورے پنڈی کے اندر شروع کروائیں گے. اور انشاءاللہ مری والوں میں خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر, پورے پاکستان, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پروگرام ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر انشاءاللہ لوگ ہماری اس کی کاپی کریں گے. تو میں امتیاز علوی صاحب, ان کی ذرا نوازی ہے کہ آج مجھے اس سینسٹیو موضوع پہ, اس تحریک تحفظ شہر خماشو, میں سچی بات ہاشمی صاحب آپ کو بتاؤں, میں سیاسی ورکر ہوں, اور سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں وہ اپنی مطلب کی بات بھی ضرور نکالتے ہیں ہر بات سے, کیونکہ ہم نے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. مجھے تو آج ایک ٹائٹل مل گیا گفتگو کرنے کا, مجھے تو ایک موضوع مل گیا مری والوں کی طرف سے کہ میں تمام علاقوں کے اندر, پنڈی کے تمام حلقہ جات کے اندر لوگوں کو جا کے یہ کہوں کہ آؤ میرے پنڈی کے لوگوں, آؤ میرے پیارے وطن کے لوگوں, جا کے دیکھو کہ مری والوں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اب ہم گلی گلی, کریا کریا اور کوچا کوچا میں جا کے انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو نافذ العمل بھی کریں گے. اور خاص بات, میں چونکہ یہاں اس علاقے میں میرا اچھا تعلق واسطہ ہے, امتیاز علوی صاحب, جاوید اپنا ہاشمی صاحب, جمیل ہاشمی صاحب, انشاءاللہ جتنے میرے ریسورسز ہوں گے میں پورے اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے آپ کے ساتھ بھرپور سپورٹ بھی کروں گا. میں اسی پہ ہاشمی صاحب, وقاص ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن زندہ لوگوں کے لیے تو سب لوگ کام کرتے ہیں. جو اس قبرستان میں ہماری دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف وہ لوگ آئیں گے, ہمارے بچے آئیں گے, ہمارے بھائی آئیں گے, ہماری بیٹیاں آئیں گی, ہماری بیویاں آئیں گی, آ کے فاتحہ پڑھیں گے, ہماری قبروں کو صاف کریں گے, تو کم سے کم ان کو یہ تو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ ہماری قبر پہ آئے ہیں. مگر اس قبرستان کا حال دیکھ کے تو بہت افسوس اور بہت دکھ ہوا ہے. اور ایک بات کی مجھے خوشی ہوئی ہے, آج میری جو یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی ہے کہ ہم مردوں سے عورتیں اپنے ماں باپ کی قدر زیادہ کرتی ہیں. اور ان کی یہ اکثریت ہمیں بتا رہی ہے کہ واقعی جو ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جنازے کے ساتھ, اور جو جنازہ ہوتا ہے اس کی چرپائی کے ساتھ جو بیٹیاں ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں یا بیویاں ہوتی ہیں, وہی آخرت تک چلتی ہیں. وہ تو نظر آ رہا ہے آج مجھے اس پروگرام میں. میں ان عورتوں کو اور بچیوں کو میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں مرد تو نہیں جا رہے, کم سے کم آپ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ ضرور وہاں پہ جائیں جو ان کے وہاں پہ دفن ہیں, اور ان کے اپنے جو آپ کے بھائی ہیں, آپ کے میاں ہیں, ان کو بالکل لے کے جائیں اور ان قبروں کو صاف کریں. اور جمیل ہاشمی صاحب, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ مرکزی انجمن تاجران انشاءاللہ ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوگی, اور جو بھی آپ ہمیں حکم کریں گے اور جس مقام پہ بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے, اور ہر وقت انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تفسیر کے ساتھ ہمارے بزرگوں, ہمارے دوستوں, علماء اکرام نے اس نازک معاملے پہ گفتگو کی, تو میں کیا کہوں. اب میں جو ایکشن پلان تحریک تحفظ شہر خموشاں کا بیان کرنا تھا, اس کو بھی میں اختصار سے پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. تو ان قبر والوں کے جو حالات ہیں وہ بیان کرتے ہوئے, جیسے عتیق صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی, میں آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے میری آنکھیں نم ہیں. ہم بار بار میڈیا میں, ذرائع ابلاغ میں ان کی حالت زار بیان کر چکے. کون واقف نہیں ان قبروں کا. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آج آپ کو حاضر رکھ کے, اللہ کو حاضر رکھ کے کہتا ہوں
کہ جن قبروں کے وارثین نہیں ان کا جمیل ہاشمی وارث ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں نے اپنی زندگی انشاءاللہ شہر خاموشوں کے لیے وقف کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے سیاست میں، فلاحی کاموں میں، دیگر جہاں بھی اپنی زندگی کے بہت سال ضائع کر دیے. اور جب سے میں نے تحریک تحفظ شہر خاموشوں کا آغاز کیا، میرے بھائیوں، میرے سرپرستوں، اشتیاق عباسی صاحب نے میرا بازو تھاما، ظہیر چاچو نے میرا بازو تھاما، امتیاز علی صاحب نے میرا بازو تھاما، اور دیگر جو میرے دوست احباب تھے، بھائی تھے، میرا بازو تھاما. تو میں نے جتنی ان کی آواز بلند کر کے عزت کمائی، خدا کی قسم میں نے زندگی میں اتنی عزت نہیں کمائی. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم زندوں سے جتنی بھی وفا کر لو آپ کو عزت نہیں ملے گی جتنی ان کی فکر کر کے آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ. یہ تجارت بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے. ان اولیاء کرام، بزرگان دین، شہداء کرام، پیر فقیر مجذوب، یتیم بیوائیں جو اس قبرستان میں دفن ہیں، انشاءاللہ اگر آج ہم ان کی آواز بلند کرنے کے لیے، آج ہم ان کے تحفظ کے لیے اگر نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے جان، مال، عزت آبرو کی اللہ حفاظت کرے گا اور ہمیں عزت دے گا. میں نے بہت کچھ لکھ کے بھی لایا تھا اس قبرستان کے حوالے سے، جو ہمارے پلان تھے. میری ساری باتیں اپنی زبان میں کہتا ہوں ٹھوسے کر دی آپ لوگوں نے، میری آنکھیں نم کر دی. تو میں اس قبرستان کے جو خادمین ہیں، میرے پیارے بھائی مرزا سہیل بیگ صاحب، حامد بٹ صاحب، طاہر حمید صاحب، سجاد رشید مغل صاحب، میرے محترم مامو جان اسرار الحق صاحب، اور جتنے بھی رفقا جنہوں نے قبرستان کمیٹیاں بنا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس قبرستان کی فکر کی، اس قبرستان کا کام جاری رکھا، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. اگر میں ہمیشہ کرتا ہوں کرنا چاہیے، نہ کرنا زیادتی ہوگی. ہمارے اللہ کے ولی، ہمارے مامو جان مولوی قدر الہی ہاشمی صاحب، جنہوں نے اس قبرستان کو پھولوں کا شہر بنایا، تو اصل میں تو پھولوں کا شہر انہوں نے ہمیں دکھایا، ہم نے اس کو برباد کیا. آج ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کا ساتھ چاہیے، آپ سب کا ہاتھ چاہیے کہ ہم اس شہر خاموشوں کو پھولوں کا شہر بنائیں. انشاءاللہ العزیز جو ہم نے فیزز سوچے تھے اس قبرستان کے لیے، سب سے پہلے آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، ہم نے بے شمار ویڈیوز جاری کی کہ ہمارے پیاروں کی، وہ سارے ہمارے پیارے ہیں، چاہے ہمارے رشتہ داروں کی قبریں نہیں ہیں، 100 سال پرانی بھی ہمارے پیارے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. ان کی قبروں میں ناپاک جانور گھس کے ان کی باقیات کو نوچتے رہے، آج بھی نوچ رہے ہیں، اور تا وقت یہ کہ اس وقت تک نوچ رہے ہوں گے جب تک ہم اس قبرستان کی باڑ نہیں لگاتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سارا کام کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی. تو باقی وقت بہت کم رہ گیا ہے مطلب نماز میں، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہوں آپ کے جو اس قبرستان کے حوالے سے ضرورت ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی وہ ضرورت پوری کریں. جتنے بھی حضرات یہاں پہ خواتین حضرات تشریف لائے، بہت شکریہ سب کا، بہت بہت مہربانی. صاحب، نذیر عباسی صاحب، نسیم سردار صاحب، عتیق عباسی صاحب جو یہاں پہ موجود تشریف نہیں لا سکے ہیں، امجد ارباب صاحب، پہلے دن سے یہ میری معززین ہیں، علاقہ جو بھی بیٹھے ہیں، یہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، ہماری بچیاں بھی بیٹھی ہیں. لیکن بات یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے پنڈی سے آئے ہوئے مہمانوں نے بڑی تفصیل سے، ڈاکٹر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہماری نالج میں باتیں نہیں تھی وہ ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں شرمندہ کر دیا گیا ہے. بات یہ ہے جناب کہ ہمارا سٹی قبرستان ہے، بار بار جس وقت پہلے دن سے شہر خاموشاں کا آغاز کیا گیا ہے،
ہماری ایک چھوٹی سی محلہ کمیٹی تھی، ویلفیئر امن کمیٹی کا میں صدر تھا، جمیل ہاشمی میرا جنرل سیکرٹری تھا، جناب سہیل بیگ صاحب سے، طفیل اخلاق صاحب سے کہتا ہوں ہمیشہ ہم مری سٹی کے ساتھ ہر آغاز پہ ہر شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مری سٹی کا قبرستان ہے، یہ ہم نے شہر خاموشاں مری سٹی کے حوالے سے اس کا آغاز شروع کیا ہے۔ پہلے دن سے جب سے جمیل ہاشمی نے یہ کام شروع کیا ہے تو میں نے اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے میں نے ہر قسم کا اس کے ساتھ تعاون کیا اور جان اور مال بھی اپنی پیش کی ہے، کہ کیونکہ پہلے سے یہاں پہ قبرستان کے حالات خوشگوار دیکھ کر ہمیں بڑا دکھ ہو رہا تھا یار کہ جانور اندر گھستے ہیں۔ میں نے وہ جو مین گیٹ تھے ان کو اپنی جیب سے جا کر تالے لگا کر، تالے اپنی جیب سے خرید کر، سنگل خرید کر وہاں پہ میں نے تالے لگا دیے ہیں بھائی کہ جو بھی ادھر جانور گھستے ہیں ان کو ہم نے بار بار آگاہ بھی کیا ہے۔ لیکن آج کی جو تقریب ہماری ہوئی ہے یہاں اس آرٹس کونسل کے حوالے سے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے۔ وہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ تقریر پہ ہر بات سے ہمیں آگاہ کیا ہے، تو ہمیں یہ دکھ اور افسوس ہے کہ ہمارے ضمیر جو زندہ نہیں ہے، مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے ضرور ہیں، ہم جا کر ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہوٹل بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے دن سے ہم نے جنازہ پڑھا ہے اسی قبرستان میں۔ ہمارے بڑے ایڈوکیٹ جو لائر تھے، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ تھے خواجہ حنیف صاحب، خواجہ حنیف صاحب کے بعد یہاں پہ جتنے بڑے ہوٹلوں کے مالک ہیں، ہمارے عثمان عباسی صاحب ہیں، جاوا ہوٹل والے جو ہیں عرفان عباسی صاحب ہیں، یہاں سب نے ادھر ہی جانا ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں، کہ مردوں کے لیے بھی یہاں پہ ہمیں زندہ ہونے کی ثبوت دینا چاہیے، ان کے خلاف بھی بات کرنی چاہیے، ان کے فیور میں بات کرنی چاہیے۔ اپنی وکالت تو ہم نے جا کر عدالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے لائر کو بھی مدعو کیا اپنی طرف یار کہ ہماری یہ شہر خاموشاں ہم نے تنظیم بنائی ہے جمیل ہاشمی کی طرف سے، اس پہ ہمارا تعاون کیا جائے۔ لیکن زندوں کے لیے تو وکالت کی جاتی ہے، مردوں کے بھی وکالت کرنا انسانیت بہت بڑا اس میں شیوا ہے۔ لہذا میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہی الفاظ کافی ہیں کہ ہمارے ضمیر جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو نیچے اڈے سے لے کر حمید عباسی راجہ صاحب سے لے کر میں نے سب ہوٹل والوں کو آگاہ کیا ہے جی کہ آرٹس کونسل میں ہمارا پروگرام ہے، آپ شرکت فرمائیں۔ اگر نہیں آ رہے تو اس کاروبار کے لیے ہمارے عثمان عباسی صاحب بھی پورے پاکستان میں ان کا نام تھا، عثمان عباسی صاحب کا عثمانیہ ہوٹل کے نام والے سے نام تھا، لیکن وہ آج کدھر ہے؟ اپنے قبرستان میں مدفون ہے۔ ہم نے اپنے یہ کل ہم اسی حال میں بیٹھے ہوئے اپنے رہنمائی حاصل کرتے تھے شریف بیگ صاحب سے، سہیل بیگ صاحب کے والد صاحب تھے، عثمان عباسی صاحب، ہمارے لائر جو تھے، ہمارے بڑے بڑے لوگ اسی قبرستان میں دفن ہیں، مدفون ہیں، لیکن ہماری مدد کے لیے آؤ پکار کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں بڑے دکھ سے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جمیل ہاشمی کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہم 4 آدمی ہیں، امجد ارباب صاحب، ہمارے ظہیر عباسی صاحب جو ہیں، عتیق عباسی صاحب کو پتہ چلا ہے امجد ارباب صاحب کوٹھہ شریف سے اگر تشریف لا سکتے ہیں تو یہ عتیق عباسی صاحب کو ہم نے کوئی بھی دعوت نامہ نہیں دیا تھا۔ تیسرے دن یہ وہاں پہ ہماری قبرستان وہاں پہ مسجد میں آ کر انہوں نے حاضری دی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ساتھ یہاں قبرستان کا وزٹ کیا راجہ عتیق عباسی صاحب نے۔ یہ ہمارے میڈیا کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں یار کہ انہوں نے آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ سب مری والوں کو مدفون، میں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بزرگوں اور مری سٹی قبرستان کے لیے اپنا جو ہے یہ کوشش جاری رکھیں گے، اور ہمیں آپ کی اور سہیل بیگ صاحب کی، طفیل اخلاق صاحب کی، نذیر عباسی صاحب جیسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ اگر یہی 4 6 10 بندے اگر تعاون کریں گے انشاءاللہ تو پوری مری کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے جمیل ہاشمی اور ہمارا تعاون آپ کے لیے بہت ہم پر امید رہیں گے یار کہ ہمارے لیے یہ اس قبرستان کے لیے، شہر خاموشیوں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ آپ کو وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا پاک پروردگار عالم۔ آج ہم نے یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر یا اللہ اس میں پیچھے در پردہ کسی قسم کا کوئی اور مقصد نہیں، تو گواہ ہو جا یا اللہ ہم نے فقط اور فقط تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے قدم اٹھایا۔ یا اللہ اس پاک پروردگار عالم
اس جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ہماری دعوت پر جو آج جو شخص جو ہمارے خواتین و حضرات یہاں پہ آئے ہیں یا اللہ ان کو ایک ایک قدم کے بدلے میں بے حساب و بے کتاب اجر عطا فرما. یا پاک پروردگار عالم آج کی اس محفل کے صدقے سے یا اللہ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ اس حاضرین مجلس میں جتنے جن کے آباء و اجداد عائز و اقارب دوست احباب اساتذہ میں سے جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. اس دھوبی گھاٹ قبرستان کے اندر جو مدفون ہے یا اللہ پاک پروردگار ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا پاک پروردگار عالم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم بے بس ہیں یا اللہ. یا پاک پروردگار عالم عظیم قوت والا تو ہی ہے یا اللہ, تو توفیق بھی تیری طرف سے ہے میرے اللہ. یا اللہ تیری یہ دی ہوئی صحت بھی تیری طرف سے یا اللہ, اس کے اوپر ہم شکر بجا لاتے ہیں یا اللہ. ہمیں ہمت و توفیق عطا فرما. جس جدوجہد کا آغاز یا اللہ جمیل ہاشمی صاحب نے کیا یا اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. اس پورے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا پاک پروردگار عالم اپنے فضل اور اپنے کرم کے دروازے کھول دے, اپنی غائبانہ مدد کے دروازے کھولے اور ہمیں یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ پاک پروردگار عالم ہمارے نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما, اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا پاک پروردگار عالم پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. عالم اسلام کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. عالم اسلام کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.